کیا. اس نے کہا ابو ہریرہ کے بارے میں بڑے نازیبہ کلمات استعمال کیے, وہ بھی رافضی فرقے تلق رکھنے والا تھا. میں نے کہا اگر تو ہوتا میرے سامنے میں دیکھتا تو کس طرح ابو ہریرہ کو اس طرح کہتا ہے. کہتا ہے دیکھو نا بلیوں کا باپ کیوں کہا. میں نے کہا بتاؤ علی کو تراب کیوں کہا. او بولو اونچی بولو. ابو کو حضرت علی کو تراب کیوں کہا, ابو تراب کیوں کہا. کہنے لگا مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا پھر ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا. کیوں ابو بکر کہتے ہیں, کیا وہ اونٹوں کے باپ ہے. نہیں. ابو تراب کیا علی مٹی کے باپ ہے. نہیں. ابو ہریرہ بلیوں کے باپ ہے. نہیں. میں نے کہا حضرت علی کو حضور نے دیکھا, اور کس حالت میں دیکھا. مسجد نبوی کی کچی مٹی پہ علی لیٹا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے, علی آرام کر رہا ہے. مصطفیٰ آ گئے, مصطفیٰ آ گئے. آ کے دیکھا میرا علی آرام کر رہا ہے. علی اٹھے, ادب رسول میں اٹھے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. جس میں علی پہ مٹی دیکھی فرمایا واہ علی تو ابو تراب ہے, تجھے مٹی سے بڑا پیار ہے. ابو بکر کو کیوں ابو بکر کہتے ہیں, اس لیے اس وقت کے کسی اونٹ کو کوئی بیماری لگتی علاج ابو بکر فرمایا کرتے تھے. فرمایا ابو بکر اونٹوں کا بڑا ماہر ڈاکٹر ہے. اب ابو بکر کو ابو بکر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اونٹوں کے باپ ہیں, اس لیے ابو بکر کہتے ہیں کہ اونٹوں کے علاج کرنے والے ہیں. اور ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا. حدیث عرض کرنی ہے نا, میں اس کی بنیاد عرض کر رہا ہوں. ابو ہریرہ آئے حضور کی بارگاہ میں, ایک بلی کندھے پہ, ایک بائیں کندھے پہ, ایک دائیں بغل میں, ایک بائیں بغل میں. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا ہے. حضور مجھے ان سے بڑا پیار ہے. بولو نا آقا مجھے ان سے بڑا پیار ہے. سرکار نے فرمایا تو ابو ہریرہ ہے, تو بلیوں سے پیار کرنے والا ہے. وہ جناب ابو ہریرہ جو تین دن تک بھوکے رہ کر رسول کی بارگاہ میں حدیث سیکھا کرتے تھے, قرآن پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرمایا حضور نے. فرمایا یہودی, اب بڑی قابل توجہ بات, یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, اور آگے فرمایا 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. توجہ رکھنا. والنصارى مثل ذلك, اور فرمایا عیسائی بھی بہت سارے فرقوں میں تقسیم ہو گئے, اس سے بھی زیادہ فرقے بن گئے ان کے. فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةً, لیکن آقا کچھ تیرا جس میں چائیں جیبیں صدی کی جات پا لیا گیا. ایسے ابو بکر کو سیاسی کہتے ہو, شرم کرو. صحابہ کی یار لے کر اپنی جماعتوں کی مشہوری مت کرو. کون اس آیت کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں, جناب ابو بکر صدیق, جناب عمر فاروق, جناب عثمان غنی, جناب علی المرتضیٰ شیر خدا. یہ جمہوری خلیفہ نہیں ہے, یہ روحانی خلیفہ ہے. بولو تمام خلفاء روحانی ہے, تمام خلفاء روحانی ہے. آج یہ نعرہ بلند ہونا چاہیے, تمام خلفاء روحانی ہے, تمام خلفاء روحانی ہیں, تمام خلفاء. یہ جمہوری اور سیاسی نہیں ہے, ان کو میں نے نہیں چنا, میرے خدا نے میرے مصطفیٰ نے چنا ہے. میرے خدا نے میرے مصطفیٰ نے چنا ہے. آپ ذرا توجہ رکھنا, یہ تو وہ تفسیر تھی جو میں نے بیان کی صحابہ کے نقطہ نظر سے. اب ذرا ولیوں کی طرف آ جاؤ. کیوں یونان سے بڑا روڑا ہے. میرے صحافہ بھائی بیٹھے ہیں, تکبیر چینل کے ذمہ دار موجود ہیں, صحافی بھی موجود ہیں, سارے دانشور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. یاد رکھنا یونان میں ایک بات بڑی عام چل رہی ہے, اصل میں خانقاہوں کے حوالے سے بڑا نظام ہے. سلطان محمود ٹرسٹ کا نظام ہے, میری نصیرت کا فیض جاری ہے, ضیاء الامت کا فیضان جاری ہے, دعوت اسلامی کا فیضان جاری ہے, جماعت اہل سنت کا فیضان جاری ہے. تو میں ذرا اس لیے اولیاء کی طرف آ رہا ہوں. آپ ذرا ہم سوچیں تو صحیح, جنہ دے اسی غلام انہاں دا قیدا کی آیا. اونچی بولنا ذرا. 2-3 نکتے اور اس کے بعد اختتام. شہنشاہ بغداد کون؟ قطب ربانی, شہباز لامکانی, الحسنی والحسینی, قندیل نورانی, شیخ عبد القادر جیلانی. جس کی مہر نہ ہو تو ولی نہیں بنتا, جس کی مہر نہ ہو تو ولایت نہیں ملتی. وہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
عبد القادر جیلانی کو احمد بن حنبل کی تقلید کر کے رفع یدین کرنے کی وجہ سے کوئی غیر نہ کہنا، عبد القادر جیلانی سنی ہے۔ اور یاد رکھو عبد القادر جیلانی کا عقیدہ یہ ہے کہ ناجیات الفرقات اہل سنت والجماعہ، اگر فرقہ ناجیہ دیکھنا ہے تو سنی کو دیکھو۔ سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، حق اہل سنت زندہ باد۔ ایسے صحافیوں کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ یار خدا کے لیے شہزاد بھائی کو داد تو دو نا، ایسا صحافی ہو تو مسلک کا کام کیوں نہیں ہوگا؟ آئے ہائے جان دینی ہے نا، آج صرف لکھنا تو نہیں ہے نا جو کسی نے دیا لکھ ڈالا، نہیں، مصطفیٰ کے کرم سے تو عزت ملی ہے، ارے صحابہ کی نسبت سے تو عزت ملی ہے، آل رسول کے در کے ٹکڑے کھانے سے تو عزت ملی ہے، لکھنا نہیں مرنا بھی ہے۔ موت کو یاد رکھو، لکھ کر جب جاؤ گے مصطفیٰ پوچھیں گے کیا لکھا تو اس جیسا نوجوان اٹھے گا، میں تھا صحافی پر سنی کانفرنس میں میں نے بھی نعرہ مار کے دکھایا۔ لگاؤ نعرہ، آگے چلو امام شہاب الدین خفاجی اپنی کتاب نسیم الریاض کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یوم تبجد وجوہ سے مراد یہ ہے ای الفرقۃ الناجیہ من هذه الفرقۃ فرقۃ واحد وهم اہل السنت والجماعہ۔ فرماتے ہیں امام خفاج الدین سے پوچھتے ہو، شہاب الدین سے تو سنو، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے نجات پانے والے سنی ہیں۔ آگے آ جاؤ، ملا علی قاری سارے شرح بخاری کیا لکھتے ہیں؟ کون ملا علی قاری؟ جو روضہ رسول کو دیکھتا بھی ہے، نبی کی حدیث بھی لکھتا ہے، وہ ملا علی قاری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فلا شکا ولا ریبا انہم اہل السنت والجماعہ۔ فرمایا دنیا میں اور آخرت میں نجات پانے والے اہل سنت والجماعت ہیں۔ آگے آ جاؤ، اب میں اس کا قول بیان کرنے لگا ہوں، آئے ہائے ہائے، جو لاہور کی نگری میں رہنے والا بادشاہ ہے، آئے ہائے، کہتا ہے داتا صاحب کون ہے؟ داتا صاحب کون ہے؟ میں نے کہا تم بتاؤ نا کون ہے؟ تم کہتے ہو ہم کامیاب ہیں، ہم سنی ہیں، ہم ناجی ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہماری آخرت ہے، ہماری دنیا ہے، ہم بہتر ہیں، ہم توحیدی ہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ میں نے بتایا، میں نے کہا بتاؤ داتا کون ہے؟ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ مہر علی تاجدار گولہ کون ہے؟ بولو نا، میں نے کہا بتاؤ کون ہے؟ منہ تھلے کر کے کہندہ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ آجے۔ میں نے کہا بول ہاں تیرے مار کے بوتھے تے چڑھ دند تیرے میں کٹ چڑھا، آخان داتا صاحب بھابری آئے، بول۔ نہیں کسی کتاب پڑھیا نہیں۔ میں کہا میں دساں داتا صاحب سننی آئے۔ میں نے کہا بول مہر علی کس عقیدے کا تھا؟ اور یار مہر علی کے مریدو خدا کا خوف کرو، محبت کے اجاگر کر کے بیٹھے ہو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بیٹے بابو جی سرکار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سنی کو تو ایک ٹرین ہونا چاہیے۔ نظامی صاحب نقطہ عرض کر دوں اجازت ہو تو، سنی کو ایک ٹرین ہونا چاہیے۔ پوچھا حضور بابو جی سرکار ٹرین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ٹرین میں 4 صفتیں بڑی پختہ اور پاورفل ہے، 4 صفتیں ہیں ٹرین میں۔ میرے منیر اٹھا کے دیکھو، اس میں عبارت موجود ہے۔ حضور کون سی؟ فرمایا اپنے راستے سے ہٹتی نہیں ہے۔ آئے آئے آئے، کہو نا سبحان اللہ۔ یار کسی اور جگہ پہ تو نہیں بیٹھے نا، جرمن کی عدالت میں نہیں بیٹھے، میریا نصیریہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اونچی بولو۔ فرمایا ٹرین سیدھی چلتی ہے، لائن بدلتی نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں ہٹتی، چاہے جو مرضی ہو جائے، آگے جو کچھ آ جائے اوپر سے گزرتی ہوئی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا سنی گھبرا مت، دنیا کی تنظیموں کی بات پہ لگ کے اپنے مشن بزرگ کو نہ چھوڑ، سیدھا چلتا جا گنبد خضرا تک پہنچتا چلا جا۔ پہلی صفت یہ وہ راستہ اور منظر اور لائن، دوسری صفت
فرمایا او دے وچ جتنی بھی اگ پئی بڑکے نا گھبراندی نہیں، بڑی صابر ہوندی ہے، اگ دے شولے نکلے ہوندے نے، باں باں کری ہوندی، لیکن انہوں کوئی فرق سنی تو بھی ایسا ہو جا، ادھر سے کوئی کہے نہیں ہونی چاہیے تھی سنی کانفرنس، والا نہیں 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 نہیں، یہ تو ایک فرقہ بازی ہے نا، یونان میں ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے کہا کیا اس بات کی ضرورت نہیں میرے سنی کا جوان ایمان محفوظ ہو جائے؟ کون کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھو ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ہر مرکز، ہر مسجد، ہر گلی، ہر بازار میں سنی اگر ہے تو جگہ جگہ اعلان کرے گا خدا کے لیے ان مولویوں سے بچ جاؤ جو تمہیں غیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کے پاس آ جاؤ جو گنبد خضرا کے مکین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ جتنی بھی اگ بڑے گھبراندی۔ تیسری صفت او دے وچ جڑا مسافر بیٹھے ہوئے وہ منزل تے پہنچ جاندہ ہے اور راہ وچ نہیں چھڑ کے جاندی، نال لے کے جاندی، توڑ منزل تے پہنچاندی۔ اور میرے منیر کے اندر لکھتے ہیں بابو جی، فرماتے ہیں سنی کو بھی اس طرح ہونا چاہیے، مرید کو اس طرح ہونا چاہیے، سلوک کی راہ پہ چلنے والی کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو چلے نا، اب بولنا ذرا بولنا، اس کے ساتھ جو چلے نا اس کو راستے میں نہ چھوڑے۔ شاہ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو راستے میں نہ چھوڑے، اس کو چلتا لیتا چلا جائے، ساتھ لیتا چلا جائے، جوں جوں خود چل رہا ہے مدینہ طیبہ کی طرف اس کو بھی لیتا چلا جائے۔ جب گنبد خضرا آ جائے کہے چل میں تجھے لے کر چلا تھا منزل کی طرف، یہی میری منزل ہے، گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ اور چوتھی صفت فرمایا، چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ بغیر حکم کے نہیں چلتی۔ سنگل کہتے ہیں نا، سنگل نہیں ہوا جی رک جائیں، ابھی گاڑی کا سنگل نہیں ہوا، یہ سنگل کیا ہے؟